جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ کرم میں پارا چنار میں ایک بے رحم آپریشن کیا جائے۔ تمام شر پسند عناصر کو سختی سے ان تمام شر پسند عناصر سے سختی سے نپٹا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی ہمت کا، حوصلے کا، یہ جو شر پسند عناصر ہے، جو دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں، جو نفرت اور تقسیم پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے کرم اور کے دارالحکومت پارا چنار کے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں موت سے بدتر کر دی ہیں، ان کی ہمت اور حوصلے کا اور ان کی جرت کا اندازہ کریں کہ اب یہ انتظامیہ پر معاہدہ ہونے کے بعد بھی انتظامیہ پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ وفاقی حکومت، شہباز حکومت اور علی مین گنڈا پور حکومت اور تمام ادارے بیٹھیں اور ایک بے رحم آپریشن کریں، ورنہ پھر یہ حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرم جو ایک کے پی کا ایک 100 سال سے پارا چنار اور کرم جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی فتنہ انگیزی، عجیب و غریب قسم کی دہشت گردی، عجیب و غریب قسم کی فرقہ وارانہ فسادات اور عجیب و غریب قسم کے جرائم پیشہ عناصر کے نرکے میں ہے۔ پارا چنار 3 صوبے لگتے ہیں افغانستان کے پارا چنار کو، اور یہ وہ ہمارا علاقہ ہے جس کو نظر انداز کرنا مطلب آپ اپنے ملک کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ مطلب اتنی اہم جغرافیے پہ یہ ہے پارا چنار، اور اتنے مظلوم لوگ ہیں، یہ اتنے بے بس لوگ ہیں یہ، کہ 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ محصور تھے، ایک جیل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سخت سردی، خوراک کی کمی، دوائیوں کی کمی، نہ کوئی پرسان حال، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی پارا چنار کے اندر آ سکتا تھا، اور اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ جو باہر نکلتا تھا اس کی نہ صرف اسے قتل کر دیا جاتا تھا بلکہ اس کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور جو اندر جانے کی کوشش کرتا وہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اگر گھر میں کوئی رہتا ہے تو بھوک اور دوائیاں نہ ہونے سے مرتا ہے۔ 150 کے قریب بچے علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان سے چلے گئے، مر گئے، اور وہ ان بچوں کے قاتل یہ صوبائی حکومت بھی ہے اور یہ وفاقی حکومت بھی ہے، اور وہ گھٹیا قسم کی سیاست بھی ہے جو پارا چنار پر اور کرم پر یہ گدھیں جو چیلے ہیں ہمارے، جن کا ہم نے نام سیاستدان رکھا ہوا ہے، جن کے آگے ہم بے شرمی سے رہنما اور لیڈر لگاتے ہیں، یہ گدھیں اور چیلے ہیں جو لاشوں پر بھی سیاست کرتی ہیں، اور یہ لاشوں پر سیاست کر رہی تھی اور ایک دوسرے سے پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے۔ وہ علی مین گنڈا پور پہ وفاقی حکومت چڑھی ہوئی تھی کہ آپ کی نااہلی، علی مین گنڈا پور ان کو کہہ رہا تھا، وہ ان کو کہہ رہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ سارے مل کر بیٹھتے، اس مسئلے کا حل نکالتے اور پھر کہتے کہ یہ فلاں کی نااہلی تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا۔ پچھلے 17 سال سے خاص طور پر اور پچھلے 100 سال سے عام طور پر یہ علاقہ ایک عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہے، اور ہم ایک نظر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے پارا چنار، اور اس 17 سالوں سے یہ وقفے سے یہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، اور یہاں خارجی بھی ہیں، وہ جو دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں، جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کے بھی یہاں بڑے مضبوط اڈے ہیں جن کو جڑ سے اکھیڑنے کی ضرورت ہے۔ اور کے پی کا علاقہ کرم، پارا چنار اس کا دارالحکومت ہے، اور یہ بھی میں ایک ویڈیو بھی سن رہا تھا، اور ہم جب اس کو نقشے بھی دیکھیں، اور جو پارا چنار میں رہتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ طوطے کی چونچ کی شکل کا ہے یہ افغانستان کے اندر گھسا ہوا یہ پارا چنار، اور سب سے ہمارے پاکستان میں سب سے قریب پارا چنار ہے کابل کے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ پارا چنار اور کابل کے درمیان جو فاصلہ ہے صرف 110 کلومیٹر کا ہے۔ پشاور سے تو 200-250 کلومیٹر ہے، لیکن پارا چنار سے کابل 110 کلومیٹر، مطلب کراچی سے جیسے حیدرآباد ہے۔ اور پارا چنار کو 3 جیسے میں نے کہا صوبے لگتے ہیں، جس میں خوست ہے، پکتیا ہے، ننگرہار ہے، اور کرم ایجنسی کا یہ علاقہ ہے، اپر کرم، اور اس میں پارا چنار، اپر کرم میں پارا چنار ہے جو شیعہ اکثریتی علاقہ ہے،
وسطی کرم میں سنی اکثریت والا علاقہ ہے، لوور کرم میں اس میں مکس آبادی رہتی ہے. اچھا، اب یہ اس میں 2007 سے جب ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان اس وقت سے یہ چونکہ بالکل بارڈر کے 3 صوبے افغانستان کے لگتے ہیں، کابل کے قریب ہے، تو اگر وہاں فائرنگ ہوتی ہے افغانستان میں تو وہ پارا چنار کے وسط میں گرتی ہے. تو اور افغانستان پھر فرقہ وارانہ فسادات، پھر جرائم پیشہ عناصر، اور پھر جو یہ درمیان میں زمینوں کے جھگڑے ہو گئے، درمیان میں یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہو گئے، لینڈ جو وار لارڈز تھے وہ ہو گئے، 5-6 قسم کے جھگڑے ہیں اس میں. اور ارد گرد ایک بہت بڑی اسلحہ کی مارکیٹ بھی ہے، اسلحہ آسانی سے مل جاتا ہے. میرے خیال سے توپوں اور ٹینکوں کے علاوہ سب کچھ سارا اسلحہ وہاں مل جاتا ہے. راکٹ لانچر تک مل سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے 3 صوبے لگتے ہیں. تو افغانستان میں امریکہ جو اسلحہ اتنا چھوڑ کے بھاگا ہے کہ اب وہ جس کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پارا چنار میں بے رحمانہ قسم کا ایک آپریشن کیا جائے. جن کے پاس اسلحہ ہے ان سے اسلحہ واپس لیا جائے، اسلحہ مارکیٹ پر فوکس کیا جائے، اور جو 8, 10 یا 15 یا 20 سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو نفرت اور تقسیم پھیلا رہے ہیں ان کو بند کیا جائے، اور جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو وہ معصوم آبادی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. میں نے ابھی بتایا تھا کہ 2 بچے یعنی 2 نوجوان انہوں نے جرت کی پارا چنار جانے کی، تو ان کو قتل کر کے ان کے لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے. تو ان کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے جو دہشت گرد وہاں دہشت گردی پھیلا کر بیٹھے ہیں. اور ساروں کے ساتھ بے رحمانہ آپریشن ہوگا تو لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں. ورنہ اس طرح کے کئی معاہدے ہوئے ہیں، اس طرح کے کئی جرگے ہوئے ہیں، اس طرح کی کئی کوششیں ہوئی ہیں. یہ وقتی فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سے یہ ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حکومتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گی، اس تمام بڑوں کو بٹھا کے جرگہ کر دیں گی، پھر ہم چند دنوں کے لیے رستے کھول دیں گے، پھر ہم بھتے تاوان لیں گے، پھر ہم اپنی من مانی کریں گے، پھر ہم لوگوں کو قتل کریں گے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ایک بے رحمانہ آپریشن کیا جائے، جرائم پیشہ عناصر کو جڑ سے اکھاڑا جائے، اسلحہ واپس لیا جائے، بختر بند جو مورچے ہیں جو ہیں وہ سارے گرا دیے جائیں، اسلحہ مارکیٹ کو سیل کیا جائے، سوشل میڈیا جو نفرت پھیلا رہا ہے وہاں اس کو بند کیا جائے، اور جو آپ کی ایک نظر میں ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے، ان کو پکڑا جائے، اٹھایا جائے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے اور سختی کی جائے. اور وہاں جو لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، رینجر ہے، ایف سی ہے، وہاں ساروں کا گشت بڑھایا جائے. اور یعنی آپ اس ملک کا اندازہ کریں کہ اس ملک میں پارا چنار سے پشاور آنے کے لیے جو رستہ ہے، رستے کھولنے کے لیے جرگے ہو رہے ہیں. بھائی خوف خدا کرو، 21ویں 22ویں صدی ہے، آپ رستے حکومت نہیں کھلوا پا رہی، شرم آ جانی چاہیے. کون ہے جو رستے نہیں کھولنے دینا چاہتا؟ کون ہے جو حکومت سے مضبوط ہے یا ہمارے اس حکومتی ریٹ یا ریاست سے مضبوط ہے؟ ہم ایک دوسرے کو اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے بجائے اکٹھے بیٹھیں، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، اور ایک بے رحمانہ آپریشن کریں اور اس مسئلے کو جڑ سے، جو اس دہشت گرد لوگ ہیں ان کو جڑ سے کاٹیں. جو زمین کے جھگڑے ہیں وہ ونس فار آل حل کریں، جو سوشل میڈیا نفرت پھیلانے والا ہے اس کو بند کریں، یہ جو مورچے بنے ہوئے ان کو گرائیں، اسلحہ واپس لیں، اور جو ذرا برابر بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو سختی سے نپٹا جائے اس کو، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو دہشت گردوں سے وہی سلوک ہونا چاہیے جو یہ معصوم لوگوں سے سلوک کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ اب نہ کیا تو پھر آپ ساری عمر جرگے کرتے رہیں گے، اور ساری عمر پارا چنار کے لوگ اسی طرح سڑکوں پر، چوراہوں پر، راہوں پر قتل ہوتے رہیں گے. اور یہ قتل، یہ خون وفاقی حکومت کے ذمے بھی ہے، یہ شہباز حکومت کے، اور یہ صوبائی حکومت کے ذمے بھی ہے، یہ علی مین گنڈا پور کی حکومت اور تمام ان لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے اداروں کے ذمے بھی ہے. یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری سستی ہے کہ آج مٹھی بھر جرائم پیشہ عناصر
حکومت، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور اس ریاست سے بڑے ہو گئے ہیں اور طاقتور ہو گئے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، بیٹھیں اور ایک بے رحمانہ آپریشن کریں اور ان ساری چیزوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکیں اور لاکھوں لوگوں کی دعائیں لیں. اگر دیر ہو گئی تو پھر آج کرم پارا چنار ہے، کل اگلا شہر ہوگا، اس کے بعد اگلا شہر ہوگا اور اس کے بعد اگلا شہر ہوگا. اور آگ یہ جو پارا چنار میں لگی ہے، یہ میں وفاقی حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں، صوبائی حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں، ان سارے بڑوں سے کہہ رہا ہوں، یہ آگ آپ کے گھر تک بھی آ سکتی ہے. ویسے وہ بھی گھر ہماری گھر ہے، لیکن یہ آگ آپ کے گھر تک بھی آ سکتی ہے. پاکستان زندہ باد.